تو سر آپ کا پی ایم ایس ہے, تو پی ایم ایس اور سی ایس ایس میں جو ایک میجر ڈفرینس ہے وہ اردو کا ہوتا ہے, تو آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اردو کو ہم کس طرح سے دیکھیں اور کتنا. اچھا, بات یہ ہوتی ہے کہ نا میرے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا تو ان کا آگے پہلا سوال یہ ہوتا ہے ان کو انگلش پریسی. اب دا تھنگ از کہ یہاں پہ بھی انگلش کا ایسے یا یو کین سے کیا کہتے ہیں دوسرے سبجیکٹس اتنے ہی مشکل ہوتے ہیں. جی کے ایک انتہائی مشکل سبجیکٹ ہے پی ایم ایس کے اندر, ایون مور ڈیفیکلٹ ایکولنٹ ٹو انگلش پریسی ان سی ایس ایس, اسی لیول کا وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن ان کو زیادہ ٹینشن اردو کی ہوتی ہے, سر اردو کیسے کریں گے. ہمارے یہاں سوسائٹی میں ایک چیز کی جو کمی ہے وہ یہ ہے ہماری اسٹڈیز کے اندر کہ ایک تو ہم لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں آج کل جو جنریشن آ رہی ہے ہمارے بعد کی جو جنریشن ہے یہ تعلیم یافتہ نہیں, تھوڑی سی تعلیم زدہ ہے. ٹھیک ہے, ان اے سینس کہ ان کو رٹے لگوائے جاتے, کرامنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ, ہر چیز میں کرامنگ. اور دوسری بات یہ کہ اردو میں بھی پھر اسی لحاظ سے وہی ان کو کرامنگ ہو رہی ہے, ان کو اردو سکھائی نہیں جاتی, ان کو اردو کرام کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ پھر 8-8 سال وہ لوگ اردو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, 5 سال 6 سال وہ اردو نہیں پڑھ رہے ہیں, اور جب وہ ادھر آتے تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ سر اردو کیسے کرنی. اس کا سمپل وے ہے کہ جس طرح سے آپ انگلش پریسی کو لیتے ہو, آپ پریکٹس کرتے ہو انگلش پریسی کی پریکٹس ہوتی ہے, پیپر تو انسین ہوتا ہے, آپ پریسی کی پریکٹس کرتے ہو, آپ ہفتے میں 2 پریسز کر رہے ہو, 3 پریسز کر رہے ہو, 4 پریسز کر رہے ہو. اردو کی بھی اسی طرح پریکٹس ہے, آپ نے لکھنا ہے زیادہ سے زیادہ. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کیا لکھ رہے ہو, آپ صرف ان کوسچنس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہو. لائک آپ نے تلخیص کرنی ہے, آپ کیا کرو گے, آپ بے شک اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی یا کزن کی 12ویں کی کتاب اٹھا لو, سرمایہ اردو, اس کا ایک پیراگراف اٹھاؤ اور اس کی تلخیص کر دو, سمپل, آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کی کتنی اردو ہے. ٹھیک ہے, اسی میں سے شاعری کے کوئی ورڈس اٹھائیں, کوئی شعر اٹھائیں, اس کی آپ تشریح کر دیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی کتنی جو ہے وہ پریپریشن ہے. اور پھر آپ رفتہ رفتہ اردو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بینیفٹ ہوتا ہے بیکاز ہم لوگ آلدو ہم لوگ رومن اردو بولتے ہیں, ہم لوگ لکھتے بھی رومن اردو ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھنا بھی اسے ہی چاہتے ہیں. اب میں کسی کو تلخیص لفظ بولوں گا تو انہیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا, لیکن میں اگر انہیں پریسی کہوں گا کہ اردو کی پریسی, تو انہیں سمجھ آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو یو جسٹ ہیو ٹو اوور کم دیٹ. آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے میننگز آنے چاہیے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات ایک چیز ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نا آپ سمپلی ورڈز کے اندر دوسرے ورڈز کو تلاش کرتے ہو, بیسک ورڈز یا کوڈ ورڈز کہتے ہیں انہیں, یہ روٹ ورڈز کہتے ہیں, سوری. اب کیا ہوتا ہے تلخیص کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو خلاصے کی سینس آئے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ کیا کہتے ہیں دوسرے اس طرح کے ورڈز پڑھیں تو ان کو آپ کو ڈفرینٹ ورڈز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس میں بیچ میں آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ سمپل ان ورڈز کو تلاش کر کے ان ورڈز کا میننگ جو ہے وہ ڈرائیو کر سکتے ہو وہاں سے. ٹھیک ہے نا, اور کیا کہتے ہیں اس سے آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. تو اردو کا تھوڑا سا یہ سینیریو ہے کہ یو جسٹ ہیو ٹو پریکٹس. اردو آپ کے اندر وہ جیسے کہتے ہیں نا سائیکالوجی میں آپ کا کانشیس, سب کانشیس اور انکانشیس, تو وہ آپ کے سب کانشیس میں کہیں نہ کہیں موجود ہے اردو. یو جسٹ ہیو ٹو برنگ اٹ اپ اگین, کیونکہ ہم اردو بولتے رہتے ہیں. تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں تو اس کی جو ہے ایکسرسائز کریں تھوڑی سی, تو وہ دوبارہ سے واپس آ سکتی ہے. اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. آلرائٹ, سو یو آر بیسکلی سیئنگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اردو کی وجہ سے پی ایم ایس کو نہیں دیتے خاص طور پہ, یا اردو کی وجہ سے ہم اسکورنگ سبجیکٹس نہیں اٹھا رہے ہوتے, جو فار ایگزامپل پنجابی اور اس طرح سے, تو وہ لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے, ایسا نہیں ہے. یس, اردو از اے ویری یو کین سے ایزی سبجیکٹ when you practice it. ٹھیک ہے, when you do keep it on your hands. ٹھیک ہے, اردو جب تک آپ اس کی کیا کہتے ہیں مشق کرتے رہیں گے, اردو کوئی اتنا مشکل جو ہے وہ مضمون نہیں ہے. ٹھیک ہے, there are difficult things in PMS and PMS to be more precise, جیسے کہ جنرل نالج ہے. ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ جنرل نالج نہیں, لوگ اردو کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, which is I would rather say is ironic, because ہم لوگ جو ہیں ایک بڑا برا فیکٹر ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. ہمارے جو اکثر سوسائٹی ہے اس کے اندر لوگوں کو نا یہ کہا جاتا ہے کہ اب اپنی مدر لینگویج اگر وہ بولتا ہے نا تو وہ پینڈو ہے. ٹھیک ہے, اپنی ریجنل ٹنگ اگر وہ بولتا ہے تو وہ پینڈو ہے. ٹھیک ہے نا,
रीजनल लैंग्वेज अगर बोलता तो वो पेंड हुआ. Okay. तो उसमें फिर ये चीज़ होती है कि थोड़ा सा वो फैक्टर भी आ रहा होता है बीच में. बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मसला है. उर्दू जो है बहुत आसानी के साथ की जा सकती है. आई स्टिल रिमेंबर, मेरा तो उर्दू के साथ खैर ताल्लुक़ रहा है. मैं उर्दू तकारीर में भी हिस्सा लेता रहा हूँ. मेरा क्या कहते हैं, मैं उर्दू कुतब भी पढ़ता हूँ उर्दू की. मुश्ताक यूसुफ़ी साहब की किताबें भी मैं पढ़ता हूँ. उनकी सबसे मुश्किल उर्दू लगती है मुझे. तो क्या होता है कि मैंने सिर्फ अपनी मेरी जो मैम थी, मैम अफ़ीफ़ा, वो क्लास के अंदर थी, तो उनको मैंने एक शेर लिख के ना उसकी तशरीह करके दिखाई. तो उन्होंने मुझे उसी टाइम कहा था, हालांकि मैंने भी 8 साल से उर्दू नहीं लिखी थी, मैंने सिर्फ लिख के दिया. उन्होंने कहा तुम्हारी उर्दू ठीक है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 69 स्कोर कर लिया था. ठीक है, विदाउट, आई एम नॉट सेइंग, अब मैं यहाँ पे ये आप लोगों के सामने जो है वो ब्रैगिंग नहीं करूँगा. मैंने तो तैयारी नहीं की, मैंने तो 2 महीने के अलावा पढ़ा नहीं. ठीक है, तो उसमें यही बात होती है कि नहीं प्रैक्टिस की थी, उसकी मशक की थी. इट इवेंचुअली पेड ऑफ, लेकिन ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि मेरा ताल्लुक़ था उर्दू से. आपको सिर्फ ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है, सब कुछ हो जाता है. राइट सर. पेपर